تاریخ اسلام میں ایسے کئی نام ہیں جو بہادری، حکمت اور جذبے کی علامت سمجھے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں ایک ایسے جنرل کی جسے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی کہ اللہ کی تلوار کا خطاب دیا، جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت خالد بن ولید کی۔ حضرت خالد بن ولید کا تعلق قریش کے ایک مشہور قبیلے سے تھا۔ آپ کے والد ولید بن مغیر مکہ کے رئیسوں میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کو بچپن سے ہی گھوڑا سواری، نیزہ بازی اور تلوار کے فن میں کافی مہارت حاصل تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں غزوہ احد کی، اور جہاں حضرت خالد بن ولید نے اسلام بھی قبول کیا۔ غزوہ احد میں حضرت خالد بن ولید کفار کے لشکر میں شامل تھے، اور ان کی جنگ کی حکمت عملی کی بدولت مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، مگر ہدایت ان کے مقدر میں تھی۔ یہ اکثر سوچا کرتے تھے کہ یہ کیسا دین ہے جو شکست کے بعد بھی مضبوط ہوتا جا رہا ہے، کیا واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں؟ تو جی ہاں، چند سال بعد ہی پھر حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کر لیا اور مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم نے انہیں دیکھ کر یہ فرمایا، میں جانتا تھا اتنی عقل رکھنے والا شخص حق کی پہچان کر لے گا۔ خالد، تمہارے اسلام قبول کرنے پر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ جی ہاں، اب ہم بات کرتے ہیں جنگ موتا کی، جہاں پر آپ کو سیف اللہ کا خطاب ملا۔ جنگ موتا میں جب اسلامی فوج کے 3 سپہ سالار شہید ہو گئے تو حضرت خالد بن ولید نے کمان سنبھال لی۔ انہوں نے جنگ کی ایسی حکمت عملی اپنائی کہ صرف 3000 فوجیوں کو 2 لاکھ رومیوں کے لشکر سے محفوظ نکال لیا۔ جب صحابہ نے یہ دیکھا تو یہ پکار اٹھے، یہ تو جنگ کا ماہر ہے، اس نے دشمن کو چکما دے دیا۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ نے فرمایا، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جو اللہ کے دشمنوں پر صرف چمکتی ہے۔ تب سے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا جانے لگا۔ حضرت خالد بن ولید نے فارس اور روم کی سلطنت کے خلاف کئی جنگیں لڑی۔ عراق اور شام کی سرزمین ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے آج بھی گونج اٹھتی ہے۔ جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے، اسلام کا پرچم سر بلند رہے گا، یہ کہنا تھا حضرت خالد بن ولید کا۔ جب حضرت عمر فاروق نے حکمت کے تحت حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے ہٹا دیا، مگر وہ کبھی ناراض نہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید عاجزی کے ساتھ یہ کہہ کر روانہ ہوئے، میں اللہ کے لیے لڑتا تھا، کسی عہدے کے لیے نہیں۔ جب حضرت خالد بن ولید بستر علالت پر آئے تو کہنے لگے، زندگی بھر میں نے میدان جنگ میں کئی جنگیں لڑی، لیکن دکھ ہو رہا ہے کہ میری موت بستر پر آئی، کاش میں بھی شہید ہو جاتا۔ حضرت خالد بن ولید کی قبر مبارک آج بھی شام کے شہر حماس میں موجود ہے، جہاں وہ امر ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید کا نام رہتی دنیا تک بہادری اور عظمت کی مثال رہے گا۔ ایک ایسا سپاہی جس نے ہر جنگ میں کامیابی حاصل کی، لیکن کبھی غرور نہیں کیا۔ سلام ہو سیف اللہ پر، جو قیامت تک بہادری کی علامت رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ خدا حافظ۔